بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو فکر ناؤ. مختصر بات ہندوستان کے وزیر خارجہ کے بیان کے بارے میں ہے. بیان کے بارے میں بھی نہیں، اس بیان میں صرف ایک لفظ کے بارے میں ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو سفارتی کامیابی ہے، جس پہ اپوزیشن نے، میڈیا نے اور باقی جو ان کے تجزیہ کار ہیں، انالسٹس ہیں، انہوں نے بہت اس پہ شور مچایا ہوا ہے اور حکومت کو بڑا زج کیا ہوا ہے کہ آپ کو یہ مقام کیوں نہیں ملا، پاکستان کو اتنا مقام کیوں مل گیا کہ اس پہ امریکہ بھی اعتماد کر رہا ہے، اس پہ ایران بھی اعتماد کر رہا ہے، اس پہ سعودی عرب بھی اعتماد کر رہے ہیں، اس کے ساتھ چین بھی اس کے ساتھ کھڑا ہے، روس بھی اس کے ساتھ کھڑا ہے، تو ہم اتنے بڑے ہیں، ہمیں یہ موقع کیوں نہیں ملا. اس کے جواب میں جے شنکر صاحب نے جو تقریر فرمائی پارلیمنٹ میں، وہ پبلک تو نہیں تھی، آل پارٹیز کو بلایا گیا تھا، انہیں بریفنگ دی گئی تھی. تو اس میں نے کہا کہ ہم یہ دلالی نہیں کر سکتے، ہم بحیثیت قوم اپنے اصولوں پہ کھڑے ہیں. اب اسی بات کو اب الٹ کر کے دیکھیے کہ اگر یہی کچھ جو کچھ پاکستان کی طرف سے کہا جا رہا ہے، جو پاکستان کی طرف سے کیا جا رہا ہے، یہی کچھ دلی سے ہو رہا ہوتا، جیسا ٹویٹ شہباز شریف نے کیا ہے، یہی اسی قسم کا ٹویٹ نریندر مودی نے کیا ہوتا کہ ہم ایران اور امریکہ کے درمیان مصالحت کرانے کے لیے، ثالثی کرانے کے لیے تیار ہیں. اگر وہ ٹیلی فون کال جو فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ہوئی ہے، وہ فون کال جو پرائم منسٹر اور پاکستان کی ایران کے پرائم منسٹر سے ہوئی ہے، وہ سفارتکاری جو پاکستان کے وزیر خارجہ نے ایران کے وزیر خارجہ سے مل کے، اور پاکستان، ترکی اور ایجپٹ نے اور عمان نے مل کے جو سفارتکاری کی ہے، اگر اس میں انڈیا بھی شامل ہوتا اور پاکستان نہیں ہوتا، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انڈیا میں کس قدر اس کا جشن منایا جا رہا ہوتا ہے، اور کس قدر وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہندوستان کتنی بڑی طاقت بن گیا، ہندوستان جو ہے وہ ساری دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے، اور ہم دنیا کو امن اور شانتی کے پیغام بر ہم ہیں دنیا میں. اور پاکستان کے بارے میں جو الفاظ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کو یہاں دہرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ یہ جے شنکر صاحب جیسا جہاں دیدہ تجربہ کار ڈپلومیٹ، جس نے ساری زندگی ڈپلومیسی میں گزاری ہے، وہ اس قسم کا جو غیر سفارتی اور گھٹیا لفظ کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ اس کی وجہ صرف ایک سمجھ آتی ہے کہ پاکستان کی اس کامیابی سے، جو کہ کوئی بہت بڑی کامیابی ابھی ہے بھی نہیں، ابھی بات شروع ہوئی ہے، ابھی یہ پتہ بھی نہیں کہ آگے کیا ہوگا، امن قائم ہوگا کہ نہیں ہوگا، مذاکرات ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یہ دونوں لوگ سامنے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے سے سامنے بیٹھیں گے کہ نہیں بیٹھیں گے، اسلام آباد میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، ابھی کہیں بات بھی آگے نہیں پہنچی ہے. اور ان لوگوں نے اسی پہ ہنگامہ شروع کر دیا کہ جیسا کہ پاکستان نے کوئی بہت بڑا جو ہے وہ انقلاب برپا کر دیا ہے، اور ہندوستان جو ہے وہ بس پیچھے رہ گیا ہے. اور اس کے سامنے جو حکومت نے جو جواب دیا ہے، جو گھٹیا الفاظ استعمال کیے ہیں، میں ان کو اب دہرانا بھی نہیں چاہ رہا، وہ صرف اس حکومت کی اور اس شخص کی گھٹیا سوچ کا عکاس ہے کہ آپ اتنے بڑے عہدے پر بیٹھ کر، اتنے بڑے ملک کے سفارتکار ہو کر بھی آپ اتنی چھوٹی سوچ رکھتے ہیں. اور خود آپ اپنے دیکھیے کہ آپ کے ساتھ یہ ہوا کیوں ہے. ہوا اس لیے ہے کہ جنگ شروع ہونے سے 2 دن پہلے آپ کے وزیر اعظم جو تھے، وہ نیتن یاہو کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور بھائی کا معاملہ ہو رہا تھا کہ فادر لینڈ اور مدر لینڈ، آپ فادر لینڈ ہیں، ہم مدر لینڈ ہیں، اور بھائی کے ساتھ ہیں. اور اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی. پہلے ہی دن ایران کے رہبر کو اور ان کی کمانڈ ٹاپ جو لیڈرشپ تھی، اس کو قتل کر دیا گیا پہلے حملے میں. پاکستان نے، جو سعودی عرب کا حلیف ہے اور اس کا دفاعی معاہدہ ہے، جو امریکہ کے قریب ہے، امریکہ کے ساتھ ان کی دوستی ہے، اس نے باقاعدہ اس حملے کو، اس قتل کو کنڈیم کیا اور اپنا کنڈولنس میسج بھیجا. ہندوستان 3 دن تک خاموش رہے، نہ وزیر اعظم کی طرف سے، نہ فارن آفس کی طرف سے، نہ کسی طرف سے اس میں کوئی ایک بات بھی نہیں کی گئی. حالانکہ یہ سیدھی جو ہے وہ جو جنگ کے جو قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی ہے. آپ
سربراہ مملکت کو، سربراہ حکومت کو نشانہ نہیں بناتے، لیکن پہلے یہ کیا گیا۔ خیر اس کی جو بھی وجوہات تھیں، اور اس پہ آپ چپ رہے۔ جب آپ چپ رہے تو پھر آگے سے، اور 3 دن کے بعد آپ نے اپنے فارن سیکرٹری کو بھیجا کہ جی وہاں جا کے تو کنڈولینس جو بک ہے وہ سائن کرو، اور میسج پہ بھی نہیں دیا۔ تو یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، اور یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہو گئی ہے۔ آپ ریلیکس کیجئے۔ آپ ہندوستان میں اتنی آپ کو مرچیں نہیں لگنی چاہیے کہ پاکستان نے کوئی آپ کے ساتھ بہت بڑا کوئی کمال کر دیا، بہت بڑا کوئی دھوکہ کر دیا ہے، کوئی بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ ابھی بات شروع ہوئی ہے، آگے کہاں جائے گی کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں نے اتنا ہنگامہ شروع کر دیا ہے، اور سیدھی سیدھی سفارتکاری کو دلالی کہنا گالی ہے، اور یہ گالی ہم نہیں دے رہے، اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ آپ اپنے پروفیشن کو گالی دے رہے ہیں۔ یہ ثالثی کرانا، میڈیشن کرانا، یہ سب کام جو ہے ڈپلومیسی کا حصہ ہے، اور آپ اپنے پروفیشن کو یہ گالی دے رہے ہیں۔ تو جے شنکر صاحب پلیز ریلیکس، کچھ نہیں ہو گیا، آرام سے رہیے، چل کریں اور ٹھنڈا پانی پئیں۔ خدا حافظ۔